اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم 10th کلاس کے سلیبس میں شامل کتاب اسلامیات لازمی کے باب دوم عبادات میں سے چیپٹر زکوٰۃ کی ریڈنگ کریں گے۔ تو ریڈنگ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے اسے آپ دوستوں تک پہنچائیں، لائک کریں، کامنٹس کریں تاکہ ہماری آئندہ والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ چلیں پھر اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرع کے 7 مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلا بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل ہو، یعنی عقل رکھتا ہو، بچہ نہ ہو، بالغ ہو یعنی کہ بچہ نہ ہو بلوغت کو پہنچ جائے یعنی بلکہ بالغ ہو چکا ہو، مسلمان ہو یعنی کہ مسلم ہو، غیر مسلموں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور آزاد ہو، اور پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلا گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو، یعنی ہمارے پاس اتنا مال موجود ہو جس کا ہم نے قرض نہیں دینا، اس کے علاوہ مال ہو اور اس پر سال بھی گزر جائے۔ اگر سال گزرنے سے ایک دن بھی پہلے مال ختم ہو گیا کسی وجہ سے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا چاندی اور سونے کا نصاب ہے جس پر 2.5% 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، یعنی جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی ہوگی یا 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جانور پر زکوٰۃ کا نصاب 5 اونٹ، جس شخص کے پاس 5 اونٹ ہوں گے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 30 گائیں اور بھینسیں، اور جس شخص کے پاس 30 گائیں ہوں یا 30 بھینسیں ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی، اور 40 بکریاں ہوں تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ لازم ہو جائے گی جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی۔ اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی، تو یہاں پر بورڈ کی طرف کا سوال بن سکتا ہے زکوٰۃ کتنے سنے ہجری میں فرض ہوئی؟ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ نور آیت نمبر 56۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جی یہاں پر بھی یہ سوال بن سکتا ہے
کہ حدیث میں اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر رکھی گئی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا 5 چیزوں پر۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا، اور جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، اور اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا، یعنی کہ ان کے ساتھ جہاد کروں گا، ان سے جہاد کروں گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہو تو کبھی بارش نہ ہو۔ اس کے بعد عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، ترجمہ اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، یعنی اس سے مراد ہے کہ ہم زمین پر جو فصل بھی کاشت کرتے ہیں اس فصل کو جس دن بھی ہم کاٹیں گے تیار ہونے کے بعد تو اس دن ہم نے اس کا عشر نکالنا ہے۔ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10% حصہ ہے، اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 5% حصہ ہے۔ سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا۔ زکوٰۃ کی ادائی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دولت گردش میں رہتی ہے جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے، نتیجتاً جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، گداگری رک جاتی ہے یعنی کہ فقیری جو لوگ مانگتے ہیں۔ دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی، زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور اس نظام کی برکات بھی حاصل ہوں۔ جس کے ساتھ ہی آج کا ہمارے لیے لیکچر ختم ہوا، تو اس کی ایکسرسائز ہم نیکسٹ ویڈیو میں سالو کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر پڑھتے پڑھاتے وقت کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔